سرداروں نے جب اسلام قبول کیا، کچھ اس میں سردار کیا، تو سب سے جو اس اگلی حلب 7 ہجری کے شروع میں ہی حضرت عمر بن عاص، حضرت خالد بن ولید، حضرت عثمان بن طلحہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جو جب یہ لوگ رسول اکرم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر گوشوں کے ہمارے حوالے کر دیا۔ سو دس از دا واٹ ہیپنڈ آفٹر صلح حدیبیہ۔ تو پھر 7 ہجری پہ بھی چلتے ہیں، اور 7 ہجری میں پہلی چیز ہے غزوہ خیبر۔ خیبر لائک اے سیٹ کہ اٹ واز ٹوورڈ دا نارتھ، جیسے کہ پچھلے دفعہ ہم دیکھا ہے یہود ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں شرارتیں میں مشغول رہتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد آپ نے یہود کا قلعہ کما کرنے کی خیبر کی طرف رخ کیا۔ یہ مدینہ میں کے شمال میں 170 کلومیٹر ہے۔ یہاں کی زمین بہت سرخیز، اور یہاں کے یہودیوں کے باغات بہت مضبوط اور قلعے تھے۔ they were very well organized. Now if you look at this map، یہ بار کلزم جو ہے جس کو ہم ریڈ سی کہتے ہیں، اور اس کے مڈل میں یہ مدینہ ہے۔ مدینہ کے بالکل ساؤتھ میں مکہ ہے، مکہ کے جو ایسٹ ویسٹ کے اوپر یہ کوسٹل سٹی جدہ ہے، اور پھر اسی کے ایسٹ پر طائف ہے، اور دین وی ہیو بدر جہاں پر یہ جنگ بدر ہوئی تھی، اور پھر یہ بنو قریظہ کا مقام ہے، اور پھر یہ خیبر ہے۔ دس از خیبر نارتھ آف مدینہ اباؤٹ 170 کلومیٹرز۔ اس کے فردر نارتھ یہ تبوک ہے، وہاں پر بھی غزوہ تبوک انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اللہ نے سبحانہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں 20-21 آیت ہے، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تاخذونہا، اللہ نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا ہے، فاجل لکم ہذہ، جنہیں تم حاصل کرو گے۔ بس اس نے تم کو فوری واجلا لقم ہذہ، اس نے تم کو فوری طور پر دے دی۔ وکف ایدی الناس عنکم، اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے۔ ولتکون آیۃ للمؤمنین، تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے۔ ویہدیکم صراطا مستقیما، اور تمہارے سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشے۔ واخری لم تقدروا علیہا قد احاط اللہ بہا، اور ایک دوسری فتح بھی ہے جس پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے، اور اللہ نے اس کا احاطہ کر رکھا ہے۔ وکان اللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو یہ غزوہ خیبر کی تفصیل ایسی ہے کہ غزوہ خیبر اسلام کی تاریخ میں وہ موقع ہے جب بہادری، صبر، عزم اور ایمان کی طاقت اپنے عروج پر نظر آتی ہے۔ مشکلات کے باوجود ثابت قدمی، خیبر کے قلعے مضبوط، بلند اور محفوظ تھے۔ مسلمانوں کے پاس نہ بھاری اسلحہ تھا، نہ بڑے محاصرہ کرنے کی آلات تھے، مگر ایمان اور عزم کو ان کی کمزوریوں کا طاقت میں بدل دی تھی۔ تو ایمان جو تھا نا، دس واز اے فورس ملٹی پلائر، whether they had اسلحہ or whether they had advantages of numbers, that didn't matter۔ اصل کامیابی، مادی جو طاقت ہے وہ کہ روحانی یقین اور اعتماد میں تھی۔ تو اسی طرح جیسے اللہ نے فرمایا اسی آیت میں، وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ، یعنی کہ اللہ نے کہا تم سے غنیمتوں کا وعدہ کیا۔ غنیمتیں کون سی ہیں؟ جو خیبر میں نصیب ہونی تھی ان کو۔ تاخذونہا فاجل لکم ہذہ، جنہیں تم حاصل کرو گے اور خیبر میں حاصل کرو گے غنیمتیں، یہ تمہیں جلدی عطا فرمائے گا۔ تو اس کے جو ٹوٹل انوائرمنٹ بنتی ہے کہ مدینہ منورہ کی شاہ میں مضبوط خوشحال علاقہ جہاں یہودی قبائل آباد تھے۔ یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کئی سازشیں کی، خاص طور پہ غزوہ خندق گزری، قریش کے ساتھ انہیں اتحاد کیا۔ بنو نصیر جنہیں مدینہ سے نکالا گیا تھا، وہ بھی جا کے نا ادھر انہی کے ساتھ جا کے مسلمانوں کے خلاف انہوں نے ریشہ دوانیوں مرصوف ہو گئے۔ مسلمانوں کا خدشہ تھا کہ خیبر یہودی قریش کے ساتھ مل کر مدینہ پر حملہ کر سکتے ہیں۔ لائک آئی سیڈ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم used to carry out a complete military type of appreciation کہ کیا تھریٹس ہیں ہمارے خلاف۔ وہ پوری ایک تھریٹ پرسیپشن ان کے مائنڈ میں ہوتی تھی، اس کے حساب سے وہ اپنے سارے غزوات پلان کرتے تھے، اینڈ خیبر واز ناؤ ون آف دوز۔ تو خیبر کو نے کہا یہ مل کر ہمارے پر حملہ کر سکتے ہیں، تو ہی مسٹ ناؤ نیوٹرلائز دس تھریٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی کے طور پر 7 ہجری میں خیبر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ صلح حدیبیہ کے وقت مدینہ کے دیہاتی لوگوں نے رسول اکرم کے ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ تو دس از امپورٹنٹ، جب حدیبیہ کے لیے 1400 بندے نکلے ہیں نا، وہاں کے جو دیہاتی لوگ تھے یہ تھوڑے لالچی ٹائپ تھے، اور انہوں نے کہا یار یہ جا رہے ہیں اس جو عمرے کے لیے، اس میں تو کوئی فائنینشیل ایڈوانٹیج ہمیں نظر نہیں آتا، کوئی مال غنیمت ملنے کا تو کوئی چانس نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اس میں تو رسک بہت آئی ہے، تو ہم ان کے ساتھ نہیں جاتے۔ تو رسول اکرم کے نا انہوں نے ابھی جب خیبر آئی نا، تو پھر انہوں نے کہا کہ ابھی یہاں پر تو بڑا غنیمت کا چانس ہے، تو کیوں نہ ہم ان سے اجازت مانگے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فوغون کر دیا۔ سیقول المخلفون، ان قریب کہیں گے پیچھے چھوڑے ہوئے لوگ، اس تلقتم،
الا مغانم لتاخذون ضرور نتبعکم، تو جب تم چلو گے غنیمتوں کی طرف تاکہ انہیں حاصل کر لو، تو ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم بھی تمہارے ساتھ چلیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، ان یبدلوا کلام اللہ، کے چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ اللہ کی بات کو بدل دیں۔ قل، کہہ دیجئے، لن تتبعون کذالکم قال اللہ من قبل، کہہ دیجئے کہ تم ہمارے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، یہی بات تو اللہ نے ان کو تم کو پہلے ہی فرمائی تھی۔ فیقولون بل تحسدوننا، اور وہ کہیں گے کہ یہ تو ہم سے حسد کرتے ہیں۔ بل کانوا یا یفقہون قلیلا، لیکن بلکہ یہ کہ یہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ یعنی کہ اس کی تفہیم سے اس کی ملتی ہے ہمیں تفسیر، یعنی کہ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہی لوگ، جب آج خطرے کی مہم پر تمہارے ساتھ جانے میں جی چرا گئے تھے، تمہیں ایسی مہم پر جاتے دیکھیں گے جس پر ان کی آسان فتح اور بہت سے اموال غنیمت کے حصول کا امکان نظر آئے گا، تو اس وقت یہ خود دوڑیں گے، دوڑے چلے آئیں گے کہ ہمیں بھی ہم ساتھ لے کے چلو۔ یہ وقت صلح حدیبیہ کے 3 مہینے، ود ان 3 months آف دیئر کمنگ بیک فرام صلح حدیبیہ، کہ 3 مہینے کے بعد یہ خیبر کی چڑھائی کا وقت جو آ گیا، اور انہوں نے دیکھا کہ یہ تو بڑی یہاں پر آسانی سے ہمیں فتح بھی ہو جائے گی، بڑا مال بھی ملے گا۔ اس وقت ہر شخص یہ بات صاف صاف نظر آ رہی تھی کہ قریش سے صلح ہو جانے کے بعد ابھی خیبر ہی کی نہیں بلکہ جو باقی جتنے بھی ایریاز ہیں نا، تمام فدق، وادی قرا، شمالی حجاز کے دوسرے یہودی بھی مسلمانوں کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ یہ ساری بستیاں پکے ہوئے کھل کی طرح اسلامی حکومت کی گود میں آ کر گریں گی، لائک رائٹ فروٹ بڑی فالنگ ان their laps۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیات سے پیش کی خبردار کر دیا کہ جتنے بھی اطراف مدینہ کے جو موقع پرست اپرچونسٹ لوگ ہیں، اب آسان فتوحات حاصل ہوتے دیکھ کر یہ حصہ، اپنا حصہ اس میں ڈالنے آ کر آ گئے ہیں، مگر انہیں صاف صاف جواب دے دینا کہ یہ حصہ لینے کا موقع نہیں، ہرگز ہرگز انہیں نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ ان لوگوں کا حق ہے جو خطرات کے مقابلے میں سرفروشی کے لیے آگے بڑھے تھے، میننگ دا ونز who went to with نبی صلی اللہ علیہ وسلم فار عمرہ حدیبیہ پہ۔ تو اللہ کا فرمان ہے خیبر کی مہم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف وہ انہی لوگوں کو اجازت جانے کی اجازت ہوگی جو حدیبیہ کی مہم میں آپ کے ساتھ گئے اور بیت الرضوان میں شریک ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے خیبر کی اموال غنیمت انہی کے مخصوص انہی کے لیے مخصوص کر دیے جو اس میں آیت میں ذکر ہے۔ تو غزوہ خیبر کی کیا ڈیٹیل ہے؟ یعنی کہ یہاں پہ جو 1600 مسلمان تھے، خیبر سے موجود قلعے، خیبر میں کئی مضبوط قلعے تھے نا، خیبر جو تھا نا، اٹ واز ویری ویل آرگنائزڈ، جو ایریا آف جیوز، جو یہودیوں کا، انہوں نے وہاں پر قلعے بنائے ہوئے تھے، ان کے وہاں پر بڑی فصلیں تھیں، بڑی وہاں پر ان کی خوشحالی کا ماحول تھا، اور بڑی ان کی وہاں پر صف بندی تھی، اور مشہور قلعے تھے وہاں پر، لاٹ آف دیم ایکچولی، صرف یہ سم آف دی اہم اس میں نیم ہے، قلعہ نام ہے، قلعہ کموس ہے، قلعہ نتا ہے، قلعہ شک ہے، اور قلعہ قتیبیہ ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کے بعد ایک قلعہ جو فتح کرتے گئے۔ ابھی یہ ون بائی ون میں صرف اونلی امپورٹنٹ ورڈز کور کر رہا ہوں۔ قلعہ نام جو ہے، مسلمانوں نے سب سے پہلے قلعہ نام پر حملہ کیا، کئی دن لڑائی جاری رہی، اور ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھا نا، انہوں نے جھنڈا لیا، اور کچھ آدمی انہوں نے کہا کہ میں اس آدمی کو یہ جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ اور اللہ کا رسول اس سے بھی محبت کرتا ہے۔ تو ہر صحابی کی خواہش تھی کہ وہ جھنڈا جو ہے نا مجھے ملے، لیکن صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی ابن طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ان کی تو آنکھ میں پرابلم ہے، تو وہ انہوں نے کہا کہ ان کو بلاؤ۔ وہ آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پہ لعاب دان لگایا اور دعا فرمائی، وہ فی الفور یاب ہو گئے، ٹھیک ہو گئے۔ پھر انہیں جھنڈا عطا کیا، اور آپ نے ہدایت دی کہ پہلے دس واز اے ریگولر پریکٹس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو بھی جھنڈا یا علم دیتے تھے تو اس کو ایڈوائز کرتے تھے کہ پہلے ان کو فورون کرنا، ان سے کہنا کہ اسلام کی دعوت دینا کہ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں تو فائن وغیرہ جنگ کرنا۔ تو انہوں نے نبی اور حضرت علی کو بھی یہی انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو سب سے پہلے یہود کا جو بادشاہ تھا مرب، وہ آیا، اور حضرت عامر بن عقوب نے اس کے ساتھ مقابلہ کیا۔ مروب کی جو تلوار تھی حضرت عامر کی ڈھال میں جا چکی، حضرت عامر نے یہودی کی پنڈلی پر وار کیا تو تلوار جو پلٹ کر گھٹنوں میں آ لگی، پھر وہ اس پہ زخم ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ رسول اکرم نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کو دوہرا اجر ملے گا، اور بڑے مجاہد تھا، اور اس جیسے روئے زمین عرب پہ بہت کم لوگ اس جیسے چلے ہیں۔ پھر وہاں پہ ایک رواج ہوتا تھا کہ جو سردار ہوتے تھے نا، دی یوزڈ ٹو کم اینڈ فرسٹ ہیو اے بیٹل، اور بیٹل کے بعد اس کے بعد
دے فائٹ ود ایچ ادر. اس کے بعد جو ہے نا دے یوزڈ جوائن دا مین بیٹل. تو حضرت علی نے پھر اس کو چیلنج کیا. مرب کے مقابلے میں حضرت علی نکلے اور تھوڑی دیر میں ان کو تمام ان کا کام تمام کر دیا. اسی طرح مرب کا بھائی جو ان کا بادشاہ کا بھائی تھا یاسر، اس کے ساتھ مقابلہ زبیر نے کیا اور یاسر کو انہوں نے قتل کر دیا. بالآخر مسلمانوں کا قلعہ نام پر قبضہ کر لیا اور یہود جو ہے چپکے چپکے قلعہ صاحب میں چلے گئے. یعنی کہ جب ایک قلعہ فال کرتا تھا نا، دے وڈ فال بیک ٹو دا نیکسٹ قلعہ. اسی طرح وہ لیئرڈ تھے سارے. تو قلعہ صاحب جو تھا اس درسے کے انچارج سے حضرت خباب. اور 3 دن کا محاصرے کے بعد جو وہاں پر فتح نصیب ہوئی. اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک کا سامان تھا. لوگوں نے فتح کے بعد میں انہوں نے وہاں پر گدے وغیرہ ذبح کرنے شروع کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا تو انہوں نے منع کر دیا ان کو. پھر قلعہ زبیر جو تھا اٹ واز ٹاپ آف دا ہل، تھوڑا مشکل تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس طرح کیا، لائک اے سیڈ اٹ ٹیکٹیکلی واز ویری ساؤنڈ. اور انہوں نے کیا کہا ان کا پانی بند کر دو. پانی انہوں نے بند کیا تو وہ پھر مجبور ہو کے وہ باہر نکلے کہ آ کے انہوں نے بڑی زبردست لڑائی کی اور مسلمانوں میں کافی سارے شہید ہوئے. 10 یہودی اس میں مارے گئے اور بالآخر قلعہ فتح ہو گیا اور یہودی ہر شکست کے بعد اگلے قلعے میں منتقل ہو گئے. تو یہ ان کی ٹیکٹس ہوتی تھی. تو کل کے جو قبلہ ابھی تھا اس میں 2 یہودیوں کے مقابلے کی للکارا، لیکن دونوں مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے. ابو جوادہ یہودی کو قتل کر کے قلعے کے اندر گھس گئے اور پھر اسلامی لشکر نے اندر داخل ہو کے گھمسان کی لڑائی کی اور پھر آخر مسلمانوں کی فتح نصیب ہوئی. اور پھر آگے جو نیکسٹ قلعہ ہے ضلع نزار، یہ قلعہ سب سے مضبوط تھا. یہاں یہودی عورتیں بچے سمیت اس میں مقیم تھیں. یہودیوں کو یہاں پر شکست فاش اتنی ہوئی کہ وہ اپنے عورتوں بچوں شوہروں کو بھی سب کو چھوڑ کے چلے گئے. دوسرے منطقے قلعوں کی طرف فتح کرنا جو ہے، پھر علماء میں اختلاف ہے کہ سم آف دی قلعہ جو ہے وہ تو لڑائی سے ہوئے، تو کچھ جو ہے ویسے بات چیت سے ہی انہوں نے خالی کر دیے. تو اس طرح خیبر کی جو ہے نا کمپلیٹ ہو گئی قبضہ. تو فتح کے بعد بہت قلعے مسلمانوں کے قبضے میں آئے اور کچھ یہودی مارے گئے، کچھ گرفتار ہو گئے. عمومی طور پر جو یہودی باقی رہے یا معاہدہ کیا کہ وہ زمینوں پر کام کرتے رہیں گے اور مسلمانوں کو اقتصادی فوائد بھی حاصل ہوں گے. لائک اے سیڈ اٹ واز اے ویری ویل آرگنائز سوسائٹی. وہ قلعوں میں رہتے تھے اور ان کی جتنی بھی زمینیں شمینیں تھیں ان کی کاشت کرتے تھے اور بڑی وہاں سے ان کو ریونیو جنریٹ ہوتا تھا. تو یہ جو معاہدہ ان کے ساتھ ہوا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ جو ہے ان کی اپنی زمینیں کاشتکاری یہ جاری رکھیں. لیکن مسلمان کیونکہ دے ور ناٹ سو ایکسپرٹ ان دس ذمہ داری، انہوں نے کہا کہ جتنی بھی اس کا ریونیو یا جتنے بھی اس کا جو فصلیں آتی ہیں اس کا جو 50% ہے یہ مسلمانوں کو بطور جزیہ دیں گے. اور لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ویل ہیو دی اتھارٹی، ہم نکالنے کا، ٹو ایوکٹ کسی کو ایوکٹ کرنے کا ہمارے پاس ہوئے گا اختیار. مسلمانوں کے حق حاصل ہوگا کہ وہ جب چاہیں گے یہودیوں کو وہاں سے نکال سکتے ہیں. اور امن امان میں جب یہودی معاہدہ پر عمل کرتے ہیں تو انہیں اسلام کے زیر سایہ امن حاصل رہے گا اگر انہیں جال مال کی حفاظت کی جائے گی. اگر انہوں نے کوئی کی خیانت کی، دھوکہ دہی کی، تو مسلمانوں کا اختیار ہوگا کہ وہ معاہدے کو پھر منسوخ کر دے. تو اس سے جو ہے وی کم ٹو دی اینڈ آف آر پارٹ. ویل کور ون مور پارٹ آئی تھنک. اس میں مکتوبات میں کور کر لیتا ہوں، دین وی کین ٹیک اے بریک. وی اسٹل ہیو 5 منٹس. تو یہ مکتوبات یہ ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا انہوں نے ابھی بڑے ایک ڈپلومیٹک اوفینسو کائنڈ آف تھنگ لانچ کیا اور انہوں نے لیٹرز بھیجنے شروع کر دیے. اور یہ ان کا اسٹیمپ ہے. میں بتاتا ہوں اس کی ڈیٹیل کہ بادشاہوں کے نام خطوط لکھنا شروع کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عالمگیر سوچ کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کئی بادشاہوں اور عمراء کو خطوط کے ذریعے دعوت اسلام دی. ان خطوط پر مہر لگانے کے لیے آپ نے چاندی کی ایک انگوٹھی بنوائی جس میں محمد رسول اللہ جو ہے لکھا تھا. اللہ آن دا ٹاپ، رسول محمد اس کے نیچے تھا. یہ جس کو ہم مور نبوی مور نبوی بھی کہتے ہیں. جو اس میں تو یہ جب لیٹرز بھیجتے تھے تو اس کے اوپر ہی ان کا سٹیمپ ہوتا تھا. تو آپ نے صلح حدیبیہ کے بعد اپنے وفات میں تقریباً 25 خطوط اس طریقے سے بھیجے اور وہ بھیجتے تھے تھرو ایک اسپیشل قاصد جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے جو اس چیز کو سمجھتے تھے، ان کو وہ ٹرسٹ وردی ان کو بھیجتے تھے. یعنی کہ یہ خطوط اس کو کہتے ہیں مکتوبوت نقوی بھی نبوی بھی کہتے ہیں اور خطوط اس کو دعوتی خطوط بھی کہتے ہیں. یہ 7 ہجری کے فتح ہوا تو اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفتر ممالک کے بادشاہوں کو خطوط بھیجے. خطوط میں اسلام کی دعوت، توحید کا پیغام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم کرنے کی دعوت شامل تھی. اور اس میں آئی جسٹ کورڈ سم آف دا امپورٹنٹ ونس. اس میں پہلے انہیں کیسر روم جس کو ہرکلیز کہتے تھے اس کو بھیجا. اس نے
اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد کی طرف سے روم کی عظیم بادشاہ کے نام اسلام قبول کرو تاکہ تمہیں سلامتی ملے، اور اگر انکار کرو گے تو تمہاری دعا، تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے سر پہ ہی ہوگا۔ ہرکل نے خط کا ادب سے مطالعہ کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو محسوس بھی کیا، بٹ ہی ڈڈ ناٹ ایکسیپٹ اسلام۔ نجاشی جو تھا، نجاشی تو obviously شروع سے ہی جا کے تو ہجرت کر کے بھی وہاں پر گئے، ان کی بڑی وہاں پہ سپورٹ تھی، حبشہ کا وہ بادشاہ تھا۔ تو نجاشی نے خط قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی تصدیق کی، وہ مسلمان ہو گئے اور ان کا انتقال اسلام پر ہوا۔ پھر خسرو پرویز، یہ پرشین تھا، یہ اس نے بڑی بدتمیزی کی۔ اس کو جب خط گیا تو اس نے خط پھاڑ کے پھینک دیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرا خط، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میرا خط اس نے پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو پارا پار کر دے گا۔ اور پھر بعد میں خسرو کا انجام بھی ایسے ہوا، اس کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اور پھر فرعون مصر، اس کا بھی بھیجا۔ فرعون نے مصر نے خط کا بڑا ادب سے اس نے جواب دیا، بلکہ انہوں نے ایک تحفہ بھی بھیجا، اور یہ مدر ماریہ جو ہیں یہ سبسیکوینٹلی ایز اے کنیز جو ہے انہوں نے ایز اے گفٹ بھیجی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر یمن کا بادشاہ تھا، اس نے اگین ہی آلسو میڈ فن آف دا لیٹر، انہوں نے مذاق اڑایا اور نبوت کو جھٹلایا، اور بعد میں یہی پرسن تھا جو مسلمہ کذاب کے طور پر مشہور بھی ہوا، اور اس کے خلاف جنگ کر کے اس کو قتل کیا گیا۔ تو سفیر جو یوز ہوئے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت وجی کلبی ہرکل کے پاس گئے تھے، حضرت عمر بن عمر زمری جو ہے نجاشی کے پاس گئے تھے، حضرت عبداللہ بن گدافہ جو ہے خسرو کے پاس گئے تھے۔ اور نتیجہ اس کا یہ تھا کہ یہ خطوط دنیا میں اسلام کو پھیلاؤ کا سبب بنے۔ ان میں سے نہ صرف دعوت اسلام تھی، بلکہ عالمی سطح پر اسلام کی سفارت بھی تسلیم کی گئی۔ تو پھر اس کے بعد 8 ہجری سٹارٹ ہوتی ہے۔ 8 ہجری میں جا کے یہ انہوں نے عمرہ قضا عمرہ، یعنی کہ وہ جو نہیں عمرہ چھوڑ کر آئے تھے ذوالحدیبیہ میں، وہ ابھی ناؤ دیٹ دے ڈیڈ ان دا نیکسٹ ایئر، وہ جو تھے یہ سارے لوگ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، اور اس کے میں عورتیں بچے تقریباً ملا کے 2000 صحابہ تھے۔ وہاں پر انہوں نے ذوالحلیفہ میں اسی طرح جا کے احرام باندھا، اور انہوں نے وہاں پر امام غفاری کو پیچھے مدینہ کا انچارج چھوڑا۔ رسول ان کے 60 اینیملز اونٹ ساتھ لے کر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بھی شاک تھا کہ یہ قریش جو ہیں یہ اتنے ٹرسٹ وردی نہیں ہیں، بادیدی ہیں، تو انہوں نے جنگی سامان اس دفعہ ساتھ رکھا، اور وہ جا کر سامان وہاں پر ایک وادی ہے، وہاں پر انہوں نے اس سامان کو وہاں پر سٹاک کر دیا، اور 200 بندے اس سامان کی سیکورٹی کے لیے وہاں پر ڈپلوائے کر دیے۔ اور انہوں نے وہاں سے پھر فرام دیٹ پلیس آن ورڈ یہ صرف پھر اپنی اپنی تلواریں لے کے مکہ چلے گئے، اور پھر جو تھا وہ وہاں پر وہ جو بعد میں پھر وہ لوگوں نے آئے، پھر انہوں نے وہ سامان وہاں سے کلیئر کیا۔ تو یہ مشرقین کعبہ جو تھے وہ دیکھ رہے تھے، نو معاہدہ تھا کہ جب آپ آئیں گے عمرے کے اوپر فار 3 days جو ہے نا مکہ وہ خالی کر دیں گے، اور پھر آپ عمرہ کریں اور 3 دن کے بعد آپ واپس چلے جائیں، اینڈ دس از واٹ ایکچولی ہیپنڈ۔ تو پھر اس کے بعد اسی 8 ہجری میں ایک بہت زبردست مارکہ موتیا ہے یہ ہوا، اور اس میں بڑی زیادہ وہ تھی انٹینس بیٹل ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی ایکچولی، یہ وہ جو خطوط لکھ رہے تھے نا، خطوط واز بیکیم ون آف دا ریزنس۔ حارث بن امیر نے اپنا خط دے کر حاکم بصری کے پاس بھیجا، تو وہ عیسائی تھا، وہ گورنر شرجیل کو بن عمرو کو اس نے گرفتار بھی کر لیا اور اس کو قتل بھی کر دیا۔ سفیروں اور قاصدوں کا قتل ہر زمانے میں اعلان جنگ سے بڑھ کر جرم تھا، یعنی کہ دس واز کنسیڈرڈ ٹو بی ناؤ جس کو کہتے ہیں جو ہوتا ہے نا ایکشنیبل آفینس، جس کی وار ڈکلیئر ہو جاتی ہے جس سے۔ تو رسول اکرم نے 3,000 کا لشکر اس علاقے میں حملہ کرنے کے لیے روانہ کیا۔ اس کے سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ تھے، اور اس پہ رسول اکرم نے 3 امیر مقرر کیے، یعنی کہ کیونکہ تھوڑے تھے، مسلمانوں کی اسٹرینتھ تھوڑی تھی اور ان کی عیسائیوں کی اسٹرینتھ بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے 3 جو ہے امیر مقرر کیے، حضرت زید بن حارثہ جو ان کے منہ بولے بیٹے تھے، وہ کمانڈر تھے، پھر حضرت جعفر تیار جو تھے وہ حبشہ میں بھی گئے تھے، اور پھر اور پھر حضرت عبداللہ۔ انہوں نے کہا کہ اگر حارث اپنا زید بن حارث اگر ہو جاتا ہے شہید، دین دا نیکسٹ پرسن از who will take over is جعفر، اگر وہ شہید ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت عبداللہ بن روایا، یہ انہوں نے کہا تھا۔ تو میدان میں خیمہ زن ہوئے مارکا، حضرت ابو ہریرہ بھی وہاں موجود تھے، فرقیق آمنے سامنے ہوئے اور گمسان کی لڑائی ہوئی۔ حضرت زید بن حارثہ کا پاس علم تھا، وہ دشمن کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت جعفر نے علم اٹھایا اور ایک ہاتھ سے دشمن کا مقابلہ کرتے رہے، جب دشمن کی وار سے دایاں ہاتھ کٹ گیا
تو جھنڈا انہوں نے بائیں ہاتھ میں تھام لیا اور بائیں ہاتھ سے وہ لڑتے رہے، ان کا بائیں ہاتھ بھی کٹ گیا، تو پھر انہوں نے جھنڈے کو آغوش میں کے باندھے بازوؤں میں تھام لیا، حتیٰ کہ آپ شہید ہو گئے، اور ایک رومی کے وار میں آپ کے جسم کے انہوں نے دو پیس کر دیے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر کے بیان کرتے ہیں کہ اس عارقے میں وہ بھی اس میں شامل تھے، تو انہوں نے کہا کہ حضرت جعفر کے جسم پر نیزے کے تیر کے 90 زخم تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کے گھر میں جا کے بڑا انہوں نے کنڈولنس بھی کی تھی۔ تو اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ ناؤ دے لاسٹ آل دا تھری امیر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ خالد بن ولید who turned Muslim only but a month back، وہ نیا نئے مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو سپہ سالار بنا لو، کیونکہ ملٹری اسکل تو اس کے بعد بہت زبردست تھی، ہی already demonstrated in بیٹل آف احد۔ تو بخاری میں ہے کہ حضرت خالد بن ولید فرماتی ہیں کہ جنگ کے موتیاں میں میرے ہاتھ تو تلوار ہے، میرے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی، میرے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی یمنی تلوار رہ گئی تھی۔ ابھی رسول اکرم واز گیٹنگ آل دس انفارمیشن تھرو وہی کے ذریعے ان کو پتہ لگ رہا تھا کہ زید جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا، جعفر ہے وہ بھی شہید ہو گیا، اور اس کے بعد جو حضرت عبداللہ تھے وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو غم کے باعث آپ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے، لیکن یہاں تک جھنڈا اللہ کی تلوار نے لیا، اللہ کی تلوار جس کو ہم گوڈ سوڈ آف اللہ کہتے ہیں نا، اس کے اوپر اپنے کتاب پڑھتے تھے ہم جب اسکول ڈیز میں، بڑی زبردست کتاب لکھی تھی جنرل اکرم نے، سوڈ آف اللہ خالد ولین کے بعد، تو ان کا لقب بن گیا تھا اللہ کی تلوار۔ تو اس نے جب خالد بن ولید نے ہی ٹوک اوور، پھر ان کو اللہ نے فتح نصیب فرمائی یہاں پر۔ تو ابھی ناؤ آئی تھنک وی ٹیک اے بریک، وی آلریڈی ہیڈ 1 آور، تو ہم 5 منٹ کی بریک کرتے ہیں، اور دین وی ول